الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا صدق اللہ العظیم۔ سورہ کہف کی تفسیر اور اس کا خلاصہ کئی دن سے چل رہا ہے۔ سورہ کہف کا 8واں رکوع مکمل ہوا۔ اب آگے 9واں رکوع اور 10ویں رکوع میں اللہ پاک نے عجیب و غریب واقعہ بیان فرمایا، اور ایک واقعہ نہیں، اس ایک واقعے میں پیش آنے والے متعدد واقعات کو بیان فرمایا، جس میں ہمارے لیے بڑا ہی عبرت کا سامان ہے، اور مشکل حالات اور زمانے میں پیش آنے والے واقعات کو سمجھنے کے لیے بڑی آسانی ہے۔ دور حاضر میں جو فتنے، فساد، لڑائیاں، جھگڑے، ظلم اور کمزوروں کا کچھ نہ کر پانا اور ظالم کا حد سے آگے بڑھ جانا، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے ایک طرح کی مایوسی بعض دفعہ عام لوگوں کے دلوں میں چھا جاتی ہے۔ یہ جو واقعہ ہے 9ویں رکوع میں اور 10ویں رکوع میں، اس کو اگر ہم لوگ سنیں گے، سمجھیں گے، تو انشاءاللہ ہماری ساری مایوسی ختم ہو جائے گی، اور ہمارے سامنے حقیقت واضح ہو کر کے رہ جائے گی، اور ہمیں بڑی تسلی ملے گی، اور اللہ کی ذات پر مزید ایمان اور بھروسہ بڑھے گا۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ تذکرہ اگر کسی پیغمبر کا ہوا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ قرآن شریف آپ پڑھیے، کون سا پارہ ایسا ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام نہ لیا گیا ہو؟ 30 پارے ہیں قرآن کریم میں، ہر پارے میں اور تقریباً ہر بڑی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ضرور آیا ہے۔ بہت تذکرہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا، بہت واقعات اللہ پاک نے قرآن میں بیان کیا۔ سب سے زیادہ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اور ان کی قوم کے اوپر جو مصیبتیں آئیں، جو پریشانیاں آئی ہیں، تقریباً ویسی ہی مصیبتیں اور پریشانیاں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی آئیں گی اور آ رہی ہیں اور آتے رہیں گی۔ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات کو قرآن کریم میں کثرت کے ساتھ بیان کر کے ہمیں سبق دیا ہے کہ تم ان واقعات کو پڑھ کر کے اپنا کام آگے بڑھاتے ہوئے جاؤ اور ہمت نہ ہارو، مایوس نہ ہو۔ واقعہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے درمیان خطبہ دے رہے تھے، بیان کر رہے تھے۔ بیچ میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور حضرت سے کہنے لگا، حضرت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ کون سب سے زیادہ علم والا ہے؟ ایک آدمی نے سوال کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں، پریزنٹ پیغمبر وہی ہیں، ان کے علاوہ کوئی ان سے بڑا نہیں ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام تھے، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب تھے، وائز۔ اصل حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ علم پیغمبر کے پاس ہوتا ہے۔ وقت کا جو نبی ہوتا ہے اس کا نالج باقی تمام لوگوں سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ تو مجمع میں سے جب اس نے سوال پوچھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، انا اعلم، میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب بالکل صحیح، 100% صحیح، کوئی اس جواب کے اندر غلطی نہیں، کمی نہیں۔ لیکن اللہ کے اعتبار سے یہ جواب 99% صحیح ہے، بس 1% رانگ ہے۔ عام ضابطہ اور قانون کے اعتبار سے حضرت کا جواب بالکل صحیح ہے، لیکن اللہ کے پاس جو علم ہے کہ اس وقت دنیا میں کون سب سے زیادہ علم والا ہے، اس حساب سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب رانگ ہے، کیونکہ دنیا میں اس وقت ایک اور بزرگ بھی تھے جن کے پاس ایسی نالج ہے، ایسا علم ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس نہیں تھا وہ علم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیا، کیا تم نے آنسر دیا؟ تمہارا آنسر رانگ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے اللہ کیا ہو گیا، میرا جواب غلط ہے کیا؟ اللہ نے فرمایا، ہاں ہاں تمہارا جواب غلط ہے۔ دنیا میں اس وقت ایک ایسا آدمی بھی ہے جس کے پاس ایسا علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ اگر ایسا بندہ دنیا میں ہے کہ اس کے پاس ایسی نالج ہے اور ایسا علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے، میں اس کو سیکھنا چاہتا ہوں، میں اس علم کو جاننا چاہتا ہوں، سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے جاؤ۔ ایڈریس بتا دیا اللہ نے کہ فلاں جگہ جانا، اور وہاں پر سفر میں جاتے جاتے ایسی جگہ پہنچو جہاں پر 2 دریا ملتے ہوں، ادھر سے ایک دریا آ رہی ہے، ادھر سے ایک دریا آ رہی ہے، 2 دریا جس جگہ
ملتے ہوں وہیں پر پتھر کے پاس وہ آدمی تم کو مل جائے گا۔ دیکھ لو کیا ہے ایڈریس، ڈور نمبر بھی نہیں، گلی کا نام بھی نہیں، گاؤں کا نام بھی نہیں، اسٹیٹ کچھ بھی نہیں، جنگل کا ایڈریس بتایا اللہ نے کہ اس راستے سے تم کو جانا ہے، جاتے رہو، اور جہاں پر تم کو 2 دریا کا پانی ملتا ہوا نظر آئے، بس وہیں پتھر کے پاس وہ بزرگ مل جائیں گے جن کے پاس وہ علم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاتے ہوئے اپنے ہاتھ میں ایک مچھلی لے کر کے جانا۔ اپنے ساتھ میں کیا لے جاؤ؟ ایک مری ہوئی مچھلی، تالاب سے پکڑ کر کے لائیں گے، تھوڑی دیر میں مر جائے گی۔ ایک مری ہوئی مچھلی اپنے تھیلی میں رکھ کر کے لے جانا۔ یہ جو مچھلی ہے راستے میں جاتے ہوئے جس جگہ گم ہو جائے، جہاں پانی ملتا ہے اور وہیں پر یہ مچھلی زندہ ہو کر کے چلی جائے گی پانی میں، تو سمجھ جانا کہ وہ آدمی اب یہی ملے گا۔ تو 2 علامتیں بتا دی ہیں، ایک تو پانی ملے گا، دوسرا یہ مچھلی جو مری ہوئی ہے زندہ ہو کر کے پانی میں چلی جائے گی، تو سمجھ جاؤ کہ وہ آدمی یہیں کہیں ہے، تم کو مل جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اللہ میں جاتا ہوں اور وہ علم سیکھ کر کے آتا ہوں۔ یہاں رک کر کے ہمیں ایک بات جاننا ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے بڑے پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ دنیا میں 1,24,000 سے زیادہ پیغمبر تشریف لائے، ان میں 313 رسول ہیں۔ ان 313 رسولوں میں 10 اولو العزم پیغمبر ہیں، ایک دم بڑے بڑے۔ ان 10 میں پھر 4 بڑے بڑے ہیں، ان 4 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے پاس علم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آج ہمیں کیا ہے؟ 4 باتیں اگر معلوم ہو گئی، مجھ سے بڑا کوئی مولوی نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی مفتی نہیں ہے، مجھے معاف کیجئے 40 دن اگر کوئی جا کر کے آتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی مولوی نہیں، 4 مہینے جا کر کے آ گئے، مجھ سے بڑا کوئی مفتی نہیں ہے، سال لگا کر کے آ گئے، مجھ سے بڑا کوئی علامہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اس طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ چیز، یہ برائی علماء میں بھی ہے، عوام میں بھی ہے، حتیٰ کہ مسجدوں کے جو مقتدی رہتے ہیں ان میں بھی کمپٹیشن، ہمیں فلاں مسجد والے، ہمارے مسجد کے امام ایسے ہیں، تمہارے مسجد کے امام ویسے ہیں، ہماری مسجد بڑی ہے تمہاری مسجد چھوٹی ہے، ہماری مسجد میں ایسا ہوتا ہے تمہاری مسجد میں ویسا ہوتا ہے۔ یعنی خلوص نہیں رہا، کوئی چیز سیکھنے کا جذبہ نہیں رہا، بس دکھلاوا، نام، فخر جتلانا، تکبر کرنا کہ مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح لوگ سمجھتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس، وہ جو بزرگ ہیں ان کا نام کیا؟ حضرت خضر، خضر بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ خضر کا معنی ہے ہرا بھرا، ایور گرین۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں روایات میں آتا ہے دنیا میں وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ کام دیا ہوا ہے، جاؤ فلاں جگہ جاؤ، آج فلاں جگہ، آج فلاں جگہ۔ جس طرح فرشتوں کی ڈیوٹی لگی رہتی ہے اس طرح ان کی بھی ڈیوٹی ہے۔
تو وہ گھومتے رہتے ہیں ساری دنیا میں، اور بڑے بڑے اللہ والوں کو بعض مرتبہ ان کی ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے اللہ والے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی، اور بعض معمولی لوگوں کی ملاقات بھی حضرت خضر سے ہو جاتی ہے، اور اس معمولی آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میری ملاقات آج کس سے ہوئی ہے۔ وہ مدد کرنے اکثر آتے رہتے ہیں، مظلوم کی مدد کرنے کے لیے اکثر حضرت خضر علیہ السلام دنیا میں ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر ہونے کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں کیا سمجھنا چاہیے؟ دنیا میں ہم سے ہزاروں لاکھوں بڑے بڑے علم والے موجود ہیں، اپنے علم پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ جتنی نالج ہمارے پاس ہے، قرآن کی نالج ہے، حدیث کی نالج ہے، فقہ ہے، فخر نہیں کرنا۔ ہم سے بڑے بڑے دنیا میں موجود ہیں، اگر کوئی بات معلوم نہ ہو بڑوں سے معلوم کرنا۔ لیکن لوگوں میں کیا ہے، میں کیا اس سے پوچھنا سو، منجھے معلوم نہیں سو بات اسے معلوم کیا ہے۔ لوگ فخر کرتے ہیں، حالانکہ اس کو صرف 6 بات معلوم ہے، اس کے علاوہ 7ویں بات معلوم نہیں، ایک مسئلہ معلوم نہیں، قرآن کی ایک آیت پڑھنا نہیں آتا، اردو کا ایک لائن صحیح سے پڑھنا نہیں آتا، اور علماء پر اعتراض کرنے کے لیے نکل آتے ہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، لمبا سفر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ اپنے ایک خادم کو لے لیا، چلو بھائی میرے ساتھ سفر میں۔ خادم کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے افراہیم، ان کے بیٹے نون، ان کے بیٹے یوشع علیہ السلام خادم ہیں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے پڑپوتے۔ بعض علماء نے لکھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے لڑکے تھے، بھانجے۔ بہرحال جو بھی رہے ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم ہیں، اور ان کا نام کیا؟ یوشع۔ حضرت یوشع علیہ السلام کو لے کر چلے گئے، چلو سفر میں۔ اب وہ خادم ہے، اس نے پوچھا حضرت کہاں جانا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں سفر کرتا ہی رہوں گا، 80 برس بھی لگ جائیں میں سفر کرتا ہی رہوں گا۔ اللہ نے ایڈریس بتایا ہے کہ جس جگہ 2 دریا ملتے ہوں وہاں مجھے جانا ہے، چاہے 80 برس بھی لگ جائیں میں تو سفر میں چلتا رہوں گا۔ وہ جو خادم تھے حضرت یوشع علیہ السلام، انہوں نے کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے لبیک، آپ کے پیچھے ہم بھی چل رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر میں جانے لگے، جاتے رہے، ساتھ میں مچھلی بھی لیا ہوا ہے، نوکر نے اپنے ساتھ میں مچھلی پکڑا ہوا ہے۔ یہاں سے کیا سمجھ میں آیا کہ سفر میں اکیلے نہیں جانا چاہیے، خاص کر کے اہم سفر میں، اہم کوئی سفر ہو اکیلا نہیں جانا چاہیے جب تک کہ کوئی مجبوری نہ آ جائے، ساتھ میں کسی کو لے کر جانا چاہیے، اور ساتھ میں ایسے آدمی کو لے کر جانا چاہیے جو کہ جوان ہو۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، نوجوان کو فتح کہتے ہیں، جوان ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اگر بوڑھا ہوگا اس کو تو آپ نے ساتھ میں لیا تھا تاکہ اس کے ذریعے آپ کی خدمت ہو جائے، وہ اگر کمزور ہے، بوڑھا ہے، وہ آپ کی خدمت کیا کرے گا، الٹا آپ کو اس کی خدمت کرنی پڑ جائے گی۔ تو ساتھ میں جوان ہونا چاہیے، اور اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟
اپنے بڑے کا سامان اٹھانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا مچھلی لے کر کے جاؤ، اور مچھلی کس کے پاس ہے؟ خادم کے پاس ہے۔ یہ سب قرآن سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بڑوں کے ساتھ جاؤ تو ان کا سامان اٹھا کر کے چلو، اس میں تمہیں فائدہ ہے، برکت ہے۔ تو چلنے لگے، جاتے گئے ایک جگہ پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے نیند آ رہی ہے، میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ سو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لیٹ گئے، اور حضرت یوشع بھی ایک کنارے پر بیٹھے رہے، کیونکہ بڑا سو رہا ہے تو چھوٹے کو کیا کرنا؟ ان کی حفاظت کے لیے جاگتے رہنا، ان کی نگرانی کرنا ہے۔ اور اتنی بھی نگرانی نہیں کہ وہ بالکل بھی نہ سوئے، تھوڑا سو لیا، تھوڑی نگرانی کر لیا، یعنی ایک آنکھ کھلی ایک آنکھ بند، اس طرح سونا ہے، بالکل گہری نیند میں بھی نہیں چلے جانا۔ تو بہرحال وہ نوجوان حضرت یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگرانی کرتے ہوئے ایک کنارے پر وہ بھی تھوڑا آرام کرنے لگے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ پوٹلی کے اندر جو مچھلی ہے وہ زندہ باہر نکل آئی، نکل کر کے وہاں جو پانی تھا اس پانی کے اندر سرنگ بناتے ہوئے چلی گئی۔ سرنگ کا مطلب کیا؟ ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی، بیچ میں پانی نہیں ہے، وہی تو ہے سرنگ کا مطلب۔ اس طرح وہ مچھلی راستہ بناتے ہوئے پانی کے اندر سے چلی گئی۔ اب اس کو خادم نے دیکھا، اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے ہیں، ان کو جگانا ابھی مناسب نہیں ہے، جب بیدار ہوں گے تب ان کو سناؤں گا، یہ کہہ کر کے وہ آرام کرنے لگے۔ اب آدمی ایک لمبے سفر سے آیا ہوا ہے، تھکا ہوا ہے اور آرام کر رہا ہے، اور گھر کی بھی یاد آ رہی ہوگی، گھر والے بھی اس کو یاد آ رہے ہوں گے، خادم کو۔ اس طرح کے واقعات کی وجہ سے وہ چیز ان کو یاد نہ رہی کہ مچھلی اس طرح سے گم ہو گئی ہے، بالکل بھی ذہن میں وہ بات یاد نہ رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور آگے چلے، اپنے خادم سے کہا چلو اب میں آرام کر چکا ہوں، اب آگے چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ آگے چلتے گئے۔ صبح کا وقت تھا جب وہ جا رہے تھے، صبح کا وقت ہو گیا تھا، اب صبح میں کیا ہونا؟ ناشتہ ہونا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ارے بھائی وہ مچھلی پکڑ کر کے لائے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، چلو ناشتہ نکالو، کھاتے ہیں مچھلی کو۔ تب اس خادم کو یاد آیا حضرت میں تو بھول ہی گیا تھا، یا شیطان نے مجھے بلا دیا تھا، وہ مچھلی تو جہاں ہم سو گئے تھے نا وہیں پر سمندر میں سرنگ بناتے ہوئے آگے نکل گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی تو ہمارا ٹارگٹ ہے، وہی تو ہمارا ایڈریس ہے، چلو واپس چلو وہیں پر ہمیں جانا ہے۔ اب جو راستہ ہے چونکہ جنگل کا تھا، قدم کے نشانات ابھی باقی تھے، اس لیے جہاں جہاں انہوں نے قدم رکھا تھا ان قدم کو دیکھتے ہوئے، قدم کے نشانات کو دیکھتے ہوئے دونوں الٹا واپس چل کر حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ وہاں پتھر پر ایک چادر اوڑھ کر کے حضرت خضر علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ یہاں رک کر کے ہمیں ایک بات سمجھنا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے پوچھا وہ مچھلی کہاں، کھانا کھائیں گے، ناشتہ کریں گے؟ تو اس نے بتایا کہ حضرت میں تو بھول گیا تھا، مچھلی سرنگ میں چلی گئی ہے، پانی میں سرنگ بناتے ہوئے نکل گئی، اس وقت آپ کو بتانا تھا لیکن مجھے یاد نہیں رہا۔ میں نے سوچا کہ آپ جب نیند سے بیدار ہو جائیں گے آپ کو میں بتاؤں گا، لیکن مجھے یاد نہیں رہا یا شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم کو کچھ بھی نہیں کہا۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟
اگر کبھی سفر وغیرہ میں خادم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، وہ بھی تو انسان ہے، کبھی چھوٹی موٹی غلطی تو ہو ہی جاتی ہے، آدمی بھول بھی جاتا ہے، بعض مرتبہ ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا نہیں، برا بھلا نہیں کہا، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بڑے غصے والے، اتنے غصے والے کہ ایک قبطی کو ایک مکہ مارا، ایک پنچ، ایک مکہ مارا تو ایک ہی مکے میں وہ مر گیا، اتنے پاورفل طاقت والے بھی اور غصے والے بھی، لیکن خادم کو کچھ بھی نہیں کہا، ڈانٹا ڈپٹا نہیں، صرف اتنا کہا چلو واپس چلتے ہیں، وہیں ہمیں جانا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ دوسرے کی غلطی کو بھی برداشت کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، وہ بھی انسان ہے تمہاری طرح۔ اب اس کے آگے بھی واقعہ ہے، پورا واقعہ مکمل ہونے کے بعد ہمارے لیے تسلی کا سامان ہے، وہ انشاءاللہ آگے 2-3 دن میں بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کی ہدایات کو اچھی طرح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔